سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لاسٹ ویڈیو ہم نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 20 جنوری کو کچھ ہونے والا ہے۔ 20 جنوری سے پہلے ہی ایران کی طرف سے پاکستان کے پر اٹیک کیا گیا، اور پھر پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر معاملات آپس میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ مگر یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے یا یہ بات آگے چلے گی، اس پر بھی بات کریں گے، اور بات کریں گے پاکستانی سیاست کے حوالے سے۔ کیا ایران والی کشیدگی کے بعد الیکشن آگے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، سردی تو بڑی ہے، اور الیکشن بھی سمجھ نہیں آ رہے ہونے۔ اب آپ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جی 20 جنوری کو کچھ ہونے والا ہے، مگر 20 جنوری سے پہلے ہی ایران کی طرف سے پاکستان پہ اٹیک کیا گیا، اور پھر پاکستان نے اگلے دن ایک دن بعد اس کی جوابی کارروائی کی، اور اس کے بعد ان کے معاملات کچھ آپس میں ابھی فی الحال سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے تو جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم نے تو اپنی کیلکولیشن ریڈنگ ہی دینی ہے۔ یہ جو 20 جنوری کی میں نے بات کی تھی نا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کہ جی میں نے کہا تھا نا، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ یہ 20 جنوری کا ایونٹ کچھ اور ہے۔ وہ جو ہے ایران اور پاکستان کی جو جھڑپ ہوئی ہے، وہ ایک نارمل سا آپ سمجھ لیں کہ سیلیسٹیل ایونٹ ہے، ایسٹرولوجیکل ایونٹ ہے۔ دیٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن، کیونکہ ہم نے مارس کی پوزیشن جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، سیٹن کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یورینس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی کہ یورینس جو ہے وہ رائز ہوگا، پھر پلوٹو جو ہے وہ اب رائز ہو رہا ہے۔ یہ 20 جنوری سے 21 جنوری کا جو ٹائم ہے، یہ ہے پلوٹو کا ٹائم۔ یہ ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس میں جا کے بہت ساری چیزیں جو ہیں، جنگ و جدل، خون ریزی، دہشت گردی، یہ چیزیں دنیا میں ہوتی نظر آئیں گی۔ پاکستان خدا نخواستہ بھی اس کی زد میں ذائچے کے حساب سے آ سکتا ہے، مگر ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دنیا کو محفوظ رکھے۔ اس کا نا جو تعلق ہے پلوٹو کا، ہاں پری ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے، یہ پلوٹو کے رائز کرنے کا پری ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ جو جنگ لگی ہے 20 کو، 2 دن 4 دن پہلے کیا، 2 دن 4 دن بعد کیا، ایگزیکٹ جو غیب کا علم ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو وہ جانتا ہے۔ ہمیں جو ایک مطلب اندازہ اس نے دیا، ایک ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا اور ریڈنگ اپنی دے دی، یہ وہ چیز ہے۔ دوسرا الیکشنز کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایونٹ جو ہے اس کی وجہ سے الیکشنز کے اوپر ڈیلے آئے۔ کمبائنڈ ایونٹس جو ہیں یہ بھی ہوگا تو دوبارہ سے تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا یہ دوبارہ سے کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ، کیونکہ ہمارا جو بارڈر ہے نا افغانستان والا، وہاں سے بھی ہمیں افیکٹ آ سکتا ہے۔ انڈیا کی طرف سے کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں آ سکتا، مگر انڈیا کی کوئی پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کسی یعنی ان ہیپی ایونٹ کو انڈیکیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ایسٹ سائڈ پہ نا پاکستان بھی اور انڈیا بھی دونوں ایک ہی طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت آلموسٹ، مگر ظاہر ہے انڈیا کافی زیادہ چیزوں میں بہتر بھی ہے پاکستان سے، مگر یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ڈائریکٹ نہیں آئے گی، ان کی طرف سے انڈائریکٹ آ سکتی ہے ذائچے کے حساب سے۔ افغان بارڈر اور ایران جو ہے یہ کر سکتے ہیں افیکٹ، مگر کوئی ایسے ایونٹس اللہ نہ کرے۔ پلوٹو کی انٹری ہوئی ہے ایکویریس کے اندر بڑے سالوں کے بعد، تو یہ کوئی ایونٹس اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا آگے پیچھے جو ہے وہ معاملہ ہو جائے۔ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ پلوٹو جو ہے نا، میں پلوٹو کی جو بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ لیجئے 1778 میں رائز ہوا تھا، 1798 تک، یہ 20 سال کے لیے رہتا ہے، اور یہ ایکویریس میں آیا تھا 1778 سے 1798 میں۔ اس ٹائم پہ 2 میجر ایونٹس جو ہیں، بہت سارے ایونٹس ہوئے تھے، میجر ایونٹ جو ہوا تھا فرینچ ریولوشن آیا تھا، اور آئرش اپرائزنگ جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو وہی چیز اب دوبارہ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پلوٹو جو ہے وہ تقریباً 250 سال کے بعد وہ آیا ہے ایکویریس میں۔ پچھلے سال بھی یہ آیا تھا 23 مارچ سے لے کے 11 جولائی تک جو ہے نا 2023 تک یہ ایکویریس میں رہا۔ اس دوران دیکھ لیں دنیا میں کیا واقعات ہوئے، پاکستان میں کیا حالات رہے، ٹھیک ہے، سیاسی، معاشی، سماجی جو بھی حالات تھے
وہ پھر یہ اس کے بعد ریورس ہو کے کیپریکون میں چلا گیا, کیپریکون میں گھومتا پھرتا رہا. اس کے بعد یہ دوبارہ اب یہ جو 20-21 جنوری والا ایونٹ ہے نا, یہ وہ ہے کہ ایک غنڈہ بدماش پلانٹ جو ہے جس کا کام ہی بدماشی کرنا ہے, وہ دوبارہ سے ایکویریس میں انٹر ہوگا. ایکویریس کا سائن ہے پانی کا, اور یہ ہے تو ایئر ایلیمنٹ ہے, مگر اس کا سائن جو ہے بہتے ہوئے پانی کا ہے. تو جب یہ انٹر ہوگا اس کے اندر, تو تب یہ پرابلمس جو ہیں یہ فلو کرنی شروع کریں گی. اس میں لوگوں کا طرز زندگی وہ بدلے گا. اس کے علاوہ جو لوگوں نے مثال کے طور پہ کوئی زیادتیاں کی ہیں دنیا میں پوری ہم بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں یہ اکاؤنٹیبل کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو اس ایکویریس میں گیا ہے پلوٹو, تو یہ کس طرف زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے دنیا کے؟ دنیا میں دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ایئر سائن ہے. ایکویریس جو ہے نا لاسٹ ایئر سائن ہے 12 پلانٹس میں. ٹھیک ہے. اور اس کا نشان جو ہے یعنی وہ پانی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جن علاقوں میں واٹر والا ایریا ہے, ہاں وہاں پہ یہ میں موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ وہاں پہ افیکٹ کرے گا. کہ سمندر والے جیسے جزیرے ہیں یا کچھ جن کو ساتھ سمندر لگتا ہے, ان پر یہ اثر کر سکتا ہے. اثر کرتا ہے. بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ نہیں ہے, پانی کا معاملہ نہیں ہے. جیسے افغانستان ہے, ادھر سمندر کوئی نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. افریقہ ہے, افریقہ کے کچھ ممالک ہیں, ہاں یہ وہاں پہ افیکٹ کرے گا. اور یہ ہے کہ بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے نا وہ لارج اسکیل سوسائٹل ٹرانسفارمیشنز جو ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو. اور یہ ہے کہ فیوچرسٹک اور بڑی ایڈوانس قسم کی تھنکنگ جو ہے نا یہ لے کے آتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کرے گی. اس کے علاوہ جو ہے فاشزم وہ کہیں پہ ختم ہوگا, کہیں پہ گرو کر جائے گا. یعنی یہ اس طرح سے ہے جس طرح سے سیٹن کارما کا پلانٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے یہ 2024 میں. سیٹن, مارس اور یہ پلوٹو یہ مل کے جو ہے یہ دھمال ڈالنے والے ہیں دنیا میں. اچھا سر, کہتے ہیں جو جنگوں کا سال ہے, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگوں کا سال ہے, تو یہ کس سائڈ پہ زیادہ جنگیں ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے اس کا؟ میں نے وہی عرض کیا, وہی واٹر ایریا. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2008 میں لیمن بردرز کا ایک واقعہ ہوا تھا جس سے انفلیشن ہو گئی تھی. اوور نائٹ اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر گئی تھیں 2008 میں. شاید یاد ہے آپ کو؟ نہیں, اتنا نہیں مجھے یاد. کیا انفلیشن, میں شاید چھوٹا ہوں گا. انفلیشن آئی 15 سال ہو گئے اس بات کو, 15-14 سال تو نا 15-16 سال بلکہ. اس کو یہ کیپریکون میں سو گیا. کیپریکون ڈیل کرتا ہے اسٹاک مارکیٹس اور فائنانسز کو, اور اس کے علاوہ لینڈ کو, کارپوریٹ پاور کو, جو ٹریڈیشنل اکنامک سٹرکچرز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے. اس وقت بھٹا بٹھا دیا تھا اس نے جب کیپریکون میں انٹر ہوا تھا, کیونکہ ہر برج کی ایک علیحدہ خصلت ہے نا. یہ کیپریکون میں انٹر ہوا, اس نے بٹھا دیا. اب یہ کیپریکون کے بعد آ رہا ہے ایکویریس میں, تو یہ افیکٹ کرے گا ان ایریاز کو. یہ پلوٹو ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑے لیول کے اوپر اپنا آپ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اور یہ تقریباً 20 سال رہے گا اس کے اندر. سر اسٹاک مارکیٹ پہ بھی کوئی اثر ہوگا, جیسے کوائنز ہیں یا بٹ کوائن ہے یا اس طرح کے, ان کے اوپر اثر ہوگا؟ یا وہ سنا تھا کہ جی اگلے سال میں بٹ کوائن نے بوسٹ مارنا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب سوسائٹی کے اوپر اثر پڑ گیا, سوسائٹی اس کو عربک ورڈ ہے اس کے لیے معاشرہ, وچ مینز لیونگ ٹوگیدر. ٹھیک ہے. تو جب لوگوں کا رہن سہن, طرز زندگی چینج ہوگا, آٹومیٹیکلی اکنامک سٹرکچرز جو ہیں ان کے اوپر افیکٹ آئے گا. یعنی بٹ کوائن ہے اور کرنسیز ہیں, ڈالر ہے ایون, یہ آپ کو نیچے آتا ہوا نظر آئے گا. دیکھتے ہیں جی کہ اس ستارے کا کس کس ملک پر اثر پڑتا ہے, اور جنگوں کا سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ ایک چھوٹی سی شروعات تو ہوئی ہے پاکستان کی طرف جو حملہ ہوا ہے. اب وہ حملہ آگے جا کر سر اس کا میں نے تھوڑا سا پہلے پوچھنا تھا کہ یہ جو ایران والی وار ہے, کیا یہ یہیں پہ ہی ختم ہو جائے گی یا تھوڑی سی آگے جائے گی؟ یہ جائے گی تھوڑی سی آگے. ابھی فی الحال آیا بریک, کیونکہ ٹرانزیشن ہے پلانٹس کا, اس کے چکر میں ویکیوم کریٹ ہو کے یہ ہالٹ ہوا ہے. میں موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد تھوڑا سا ابھی بڑھے گا. یہ آپ کو نظر آئے گا
फरवरी में मुश्किल हालात खुदा न खास्ता, उसके बाद मार्च में, अप्रैल में जाके थोड़ा सा कुछ ठंड आपको नज़र आएगी दुनिया में, और ये पाकिस्तान के मामलात। अच्छा सर, ये वॉर कब कितना को असर करेगी कि जंगी हालात, खंदकें खोद लो, अपना जो सा रिस्क जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, कि उस तरफ जाएगी, या बस सिर्फ जो सा है ये बॉर्डर तक ही रहेगी, वहीं पे ही मामलात सेटल हो जाएंगे? वो शायर ने क्या खूब बात कही है, हर तरफ है धुआं धुआं यारो, हम जले हैं कहाँ कहाँ यारो। ये आपकी खंदकों से बात याद आई मुझे, फल दरख्तों से तोड़ लो खुद ही, फल दरख्तों से तोड़ लो खुद ही, जाने कब आए आंधियाँ यारो। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, खंदकें खोदने से मौत तो नहीं ना टलती। क्या ख्याल है, अगर आई है तो वो आ जानी है, उससे क्या होता है, वो हिफाजत कर लें, अपनी हिफाजत कर लें, मगर कोई ऐसे भी हालात नहीं है, मतलब ऐसे कोई हालात नहीं अभी फ़िलहाल पैदा होने वाले, आ रहे हैं बट नॉट येट, अभी नहीं। उम्मीद है जी पाकिस्तान आर्मी जो सा है इसको अपने अच्छे तरीके से इसको वहीं तक ही सेटल कर लेगी, आगे तक नहीं पहुंचेगी। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।